اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا 16واں رکوع ہمارے سامنے ہے۔ گفتگو جاری ہے غزوہ احد پر۔ آپ کو واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر بٹھایا گیا تھا کہ یہاں سے آپ نے کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں اٹھنا، اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو وہ اٹھ گئے۔ ایک بات تو یہاں میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب کہا جائے کہ کسی صورت نہیں اٹھنا، تو پھر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت کے لیے تھا، حضور نے جب یہ فرمایا تھا تو وہ اس لیے تھا، تو وہاں یہ تھا، تو بہت ریزننگ سی آتی ہے اور اپنی ریزننگ کے ساتھ بات کو کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو فرما دیا۔ ابھی بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ان کا کہنا اس کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ریزننگ، دلائل، منطق، یہ وہ اگر مگر نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ بات آگے چلتی ہے غزوہ احد کے حوالے سے ہی۔ اس میں آزمائش بھی ہے، نصرت اور الہی ہدایات بھی ہیں، اور سورہ آل عمران کے جو مختلف حصوں کی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں، جو خاص طور پر جنگ احد کے اہم واقعات اور ان کے حاصل ہونے والے اسباق کی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ منکرین اور منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ صرف اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے جنگ کے دوران جو پیش آنے والی مشکلات تھیں، وہ دراصل آزمائش اور تربیت کا ذریعہ تھیں، تاکہ مومنوں کے ایمان کو مزید نکھارا جا سکے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جو انسان ہیں وہ جیسے بھی ہو، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ان کے پیغمبر اعظم سبحان اللہ رسول اللہ کی ثابت قدمی اور مسلمانوں کی جو عارضی پسپائی جو تھی، وہ اس کے اسباب جو ہیں وہ یہاں کس طرح سے بیان کیے ہیں، اور کس طرح سے وہ مالی غنیمت کی طلب اور حکم رسول سے انحراف کا جو تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اللہ اللہ، الحمدللہ ہم نہیں تھے، ہم نے بھی یہی کرنا تھا، وہ ہم سے بہت بڑے تھے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کے ساتھ براہ راست تعلق میں تھے، تو ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کچھ اپنے طور پر کچھ سوچ لیا۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے مومنوں کو معاف کر دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ، اور انہیں سکنیت کی حالت میں سکون عطا فرمایا۔ اور آخر میں اس بات پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ موت اور زندگی مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی بھی تدبیر الہی کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اچھا، سورہ اس جو رکوع ہے 16واں، اس میں 3 باتوں کو 3 سوالوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایک تو احد کی شکست میں مسلمانوں کی مادی اور روحانی کمزوریوں کا کیا کردار تھا، اس پر بات ہے۔ پھر منافقین کے وسوسوں کے مقابلے میں اللہ نے مومنین کو کیا تسلی عطا کی، اور تیسرا سوال جس پہ بات ہوئی ہے وہ ہے کہ اس کٹھن آزمائش کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کا کیا مقصد۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس رکوع میں کس طرح سے ہمارے لیے بھی سبق موجود ہے، اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قیامت تک جو اسباق ہیں وہ جو ہیں اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنتے ہیں جی، بسم اللہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم سورت آل عمران کے ایک بہت ہی اہم حصے میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، 16واں رکوع۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ کی تصویر کشی کرتے ہیں جب ایک کامیاب ہوتی ہوئی جنگ احد اچانک ایک بڑی ناکامی میں بدل گئی۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
تو آج کی گفتگو کا مقصد اصل میں اس نفسیات کو سمجھنا ہے کہ جب ایک بڑی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو ایک فرد اور ایک جماعت کے طور پر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا گہرے اسباق پوشیدہ ہیں۔ صحیح۔ اور دیکھیں یہاں سب سے پہلا چیلنج صرف شکست کا صدمہ نہیں تھا، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ شکست کے فوراً بعد فوراً بیرونی اور اندرونی مخالف عناصر نے، خاص طور پر منافقین اور یہودیوں نے، انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ ان تفاسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو انہیں اتنی بڑی شکست کیسے ہو سکتی تھی؟ معاذ اللہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی مدد کا وعدہ شاید سچا نہیں تھا، یہ ایک بہت خطرناک بیانیہ تھا جو بنایا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسی سوچ تھی جو شکست خوردہ ذہنوں میں بہت آسانی سے ڈالی جا سکتی تھی۔ بالکل، اور اسی کے جواب میں قرآن مسلمانوں کو فوراً متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم نے ان کافروں کی باتیں سننا شروع کر دی تو وہ تمہیں واپس کفر کی طرف دھکیل دیں گے اور تم بالکل ناکام ہو جاؤ گے۔ تو آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اچھا، تو ذرائع اس پر تو بالکل واضح ہے کہ شروع میں جنگ مسلمانوں کے حق میں جا رہی تھی، وہ جیت رہے تھے، ہے نا؟ بالکل، پاسا پوری طرح ان کے حق میں تھا، فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو پھر یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے کہ یہ سب بگڑا کیسے؟ ایک جیتی ہوئی جنگ وہ شکست میں کیسے بدل گئی؟ جو تفاسیر ہمارے سامنے ہیں وہ اس کی آپ کہہ سکتی ہیں 3 تہ در تہ وجوہات بتاتی ہیں۔ اچھا۔ پہلی، مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، دوسری، انہوں نے اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور تیسری جو شاید سب سے فیصلہ کن تھی، انہوں نے اپنے سردار یعنی کمانڈر کے واضح حکم کی نافرمانی کی۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ کمزوری کس قسم کی تھی؟ کیا یہ کوئی جسمانی تھکاوٹ تھی یا؟ نہیں، یہ بنیادی طور پر نظم و ضبط کی کمزوری تھی۔ جب فتح سامنے نظر آنے لگی تو ایک قسم کی بے صبری غالب آ گئی۔ اچھا۔ اور اس کے فوراً بعد اختلاف پیدا ہوا۔ جو تیرانداز پہاڑی درے پر تعینات تھے ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا ہمیں اپنی جگہ پر رہنا چاہیے یا نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور اسی اختلاف نے پھر تیسری اور سب سے بڑی غلطی کو جنم دیا، نافرمانی۔ بالکل، اور ذرائع اس لمحے کی بڑی وضاحت سے نشاندہی کرتے ہیں جب یہ نافرمانی ہوئی۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے وہ چیز دیکھی جس کی محبت میں وہ گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہری نفسیاتی تقسیم کی گئی ہے جو ذرائع میں ملتی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ تو بحران کے لمحے میں ایک جماعت کے اندر 2 مختلف ذہنیتوں کا ٹکراؤ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے یہ جنگ، یہ ایک آزمائش میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں پسپا ہونے دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے جانچا جائے، تو جو کھوٹ ہے اسے چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دباؤ کے تحت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ مجھے تھوڑی حیران کرتی ہے۔ اتنی بڑی غلطی کے بعد، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کہا گیا کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا۔ یہ بات میدان جنگ سے بھاگنا ایک بہت سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کے فضل اور اس کی صفت عفو یعنی درگزر کا بیان ہے۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی اتنی سنگین تھی کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو شاید اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل جاتا۔ اچھا۔ اس معافی کی ایک عملی شکل یہ بھی تھی کہ دشمن مسلمانوں پر پوری طرح قابو پا لینے کے باوجود ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا اور خود ہی پیچھے ہٹ کر چلا گیا۔ جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر؟ بغیر منطقی انجام تک پہنچائے۔ یہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا، گویا اللہ نے انہیں سنبھلنے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ اور شاید اسی فضل کی وجہ سے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ملا، کیونکہ ذرائع کے مطابق میدان میں تو مکمل افراتفری کا عالم تھا۔ مکمل افراتفری، لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وہ شدید انتشار کا لمحہ تھا جب خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی درے کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفیں مکمل طور پر بکھر گئیں۔ کہاں بھاگے لوگ؟
کچھ لوگ بدہواسی میں مدینہ کی طرف بھاگے، کچھ جان بچانے کے لیے احد پہاڑ پر چڑھ گئے، کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ہوش نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک تفصیل ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس بھگدڑ اور افراتفری کے عالم میں جب سب بھاگ رہے تھے، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ 1 منٹ اس پر رکتے ہیں، یعنی چاروں طرف دشمن ہیں، آپ کے اپنے ساتھی بھاگ چکے ہیں اور صرف 10-12 لوگ باقی ہیں۔ جی، صرف 10 سے 12 لوگ۔ اس لمحے میں بھاگنے والوں کو آواز دینا، یہ قیادت کی کیسی نفسیات ہے! یہ تو غیر معمولی ہمت کی بات ہے نا؟ یہ قیادت کی ثابت قدمی کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ تفاسیر اس منظر کو یوں بیان کرتی ہیں کہ آپ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر قائم تھے اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے۔ کیا پکار تھی وہ؟ آپ کی پکار تھی الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ آواز تو ایک بھٹکتی ہوئی جماعت کے لیے ایک لنگر کی طرح ہوگی۔ بالکل، یہ پیغام تھا کہ مرکز ابھی بھی قائم ہے، قیادت نے ہمت نہیں ہاری۔ اس افراتفری اور شکست کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی وہ ناقابل تصور ہے۔ ذرائع میں ایک خاص ترکیب استعمال ہوئی ہے، رنج پر رنج، یعنی غم پر غم۔ جی، یہ صرف شکست کا غم تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک نفسیاتی دباؤ تھا جو تہ در تہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہاتی غم تھا۔ اس کی کم از کم 4 تہیں تھیں جو ان روایت سے سامنے آتی ہیں۔ کیا تھیں وہ؟ پہلی، اور شکست کا غم۔ دوسری، اور شاید اس وقت سب سے بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر کا غم جس نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی تھی۔ ہو، یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ بہت بڑا۔ تیسری، اپنے 70 بہترین ساتھیوں کے شہید اور ان گنت کے زخمی ہونے کا غم۔ اور چوتھی طے ایک وجودی خوف کی تھی کہ اب دشمن مدینہ میں داخل ہو کر بچوں اور عورتوں سمیت سب کو ختم کر دے گا۔ یہ تو کسی بھی جماعت کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس غم پر غم کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک سزا تھی؟ نہیں، ذرائع کے مطابق اس کا ایک گہرا تربیتی مقصد تھا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ کسی نقصان پر اس قدر دل شکستہ نہ ہوں کہ ان کے حوصلے ہی پست ہو جائیں، اور کسی فائدے پر اتنا نہ اترائیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کی ایموشنل ریگولیشن کی ٹریننگ تھی جو بہت ہی سخت حالات میں دی گئی۔ اور پھر اس شدید غم اور تناؤ کے عروج پر ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے کچھ لوگوں پر اطمینان کی سی حالت طاری کر دی اور وہ اونگنے لگے۔ جی، جنگ کے میدان میں جہاں ہر طرف موت منڈلا رہی ہو، اونگ آنا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسانی نفسیات کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ تھا کہ تلوار بار بار ہمارے ہاتھ سے گر رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہ شدید تناؤ اور خوف کے بعد اللہ کی طرف سے ایک سکون تھا جو صرف مخلص مومنین پر اتارا گیا تاکہ ان کے اعصاب پرسکون ہو جائیں اور وہ دوبارہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن تھا؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک ریسیٹ بٹن تھا جو شدید صدمے کی حالت میں دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے دبایا گیا۔ تو یہ اونگ یا غیبی سکون یہ ایک طرح کی تفریق بن گیا جس نے ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کر دیا۔ بالکل، اس پوری صورتحال میں صرف اپنی جانوں کی اور اپنے مفاد کی فکر تھی۔ ان پر یہ سکون طاری نہیں ہوا بلکہ وہ شدید بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے۔ اور وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ اللہ کے بارے میں جاہلانہ گمان کر رہے تھے جو سراسر حق کے خلاف تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا، اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ یہ تو بحران کے وقت الزام تراشی کی کلاسک مثال ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے سارا ملبہ قیادت پر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو ٹھہرا رہے تھے۔ قرآن اس سوچ کو پوری طرح رد کرتا ہے۔ کس طرح؟ ان سے کہا گیا کہ تم فیصلہ سازی سے باہر ہونے کا بہانہ مت بناؤ۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی محفوظ بیٹھے ہوتے تو جن کی موت لکھی جا چکی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف چل کر آ جاتے۔ صحیح۔ یہ سارا معاملہ اس لیے پیش آیا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر صاف کر دے۔ اس آزمائش نے ہر ایک کا اصل چہرہ دکھا دیا۔
ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، یعنی وہ مخلص مسلمان جو میدان سے پیٹھ پھیر گئے تھے۔ وہ منافق نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحاتی کمزوری دکھائی۔ ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ کہا گیا کہ ان کی اس لغزش کی وجہ، میرا مطلب ہے کہ اس کی جڑیں ان کی اپنی ہی کچھ پچھلی کمزوریوں میں تھیں جن سے شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ اچھا، تو یہ کوئی منصوبہ بند بغاوت نہیں تھی؟ نہیں، یہ غداری نہیں تھی، بلکہ ایک لمحے کی انسانی کمزوری تھی جس پر شیطان حاوی ہو گیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ انہیں بھی معاف کر دیا؟ جی، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور بردبار یعنی حلیم ہے۔ وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا، بلکہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ بہت گہری ہے۔ ایک بڑی ناکامی کے بعد صرف بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اندرونی پروپیگنڈے، اپنی کوتاہیوں کے احساس اور الزام تراشی کی سیاست سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ جی، اور یہ کہ بحران کے لمحات ہی دراصل ایمان اور ذاتی مفاد پرستی کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل، یہ ذرائع ہمیں دکھاتے ہیں کہ آزمائشیں محض سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ کردار کی تعمیر کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جماعت کے اندر موجود کھوٹ کو الگ کرنے کا بھی۔ جی، اس واقعے نے آئینے کی طرح واضح کر دیا کہ کون آخرت کا طلبگار ہے اور کون صرف دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کون قیادت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اپنی جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو غور طلب ہے۔ جی، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ایک گروہ نے ناکامی کو کیسے برداشت کیا۔ آج کسی بھی فرد یا جماعت کو جب کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی کاروبار میں ہو، کسی سماجی تحریک میں یا ذاتی زندگی میں، تو کیا اس کی اندرونی کمزوریاں، خوف اور الزام تراشیاں کھل کر سامنے آتی ہیں، یا ایک گہرا مقصد، ثابت قدمی اور ایک عجیب سا سکون ابھرتا ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ جی، وہ کیا چیز ہے جو ایک نتیجے کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے؟ میں ابھی تک اس منظر سے باہر نہیں نکل پا رہا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10-12 ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور چلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اور لوگ جو ہیں وہ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف۔ یہ شکست اور اس سے پہنچنے والا غم جو ہے وہ بے مقصد نہیں تھا۔ یہ پورے واقعے کو اگر ہم دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ آپ کو فتح ہوگی، دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ فتح ہو بھی گئی تو لوگوں کی اپنی نادانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور اس کی وجہ تھی دنیا کی محبت اور اپنے پیارے نبی کی حکم عدولی۔ جنگ کا پاسا اس وقت پلٹا جب مسلمانوں کی صفوں میں ایک فیصلہ کن کمزوری ظاہر ہوئی۔ اس لمحے کو سمجھنا جنگ احد کے سب سے بڑے سبق کو سمجھنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنگ تو پلٹ گئی، افراتفری کا عالم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ایک قدم ادھر ادھر نہیں، زخمی ہیں، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور تھا، اللہ کے رسول اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، اور بھاگنے والے اپنے ساتھیوں کو پوری قوت سے واپس پکار رہے تھے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اس مشکل ترین لمحے میں آپ کا استقلال، قیادت اور ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ تکلیف دہ تجربہ اپنے اندر گہری الہی حکمتیں سموئے ہوئے تھا۔ جب ہم بات کرتے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیٹے بھی تھے، ایک بچے بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، خاندان تھا ان کا، لیڈر بھی تھے۔ یہ جنگ احد بتاتی ہے کہ وہ کیسے لیڈر تھے۔ یہ شکست اور اس سے پہنچنے والا غم بے مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو کئی اہم سبق سکھائے۔
پہلی بات تو ایمان کی جانچ کی۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ یہ آزما لے کہ دلوں میں کیا چھپا ہے۔ وہ تو تمہارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور اس سے مراد پھر دلوں کی صفائی بھی تھی۔ اس آزمائش کا ایک مقصد جو ہے وہ مومنوں کے دلوں سے کمزوری اور دنیاوی محبت کی کھوٹ کو چھانٹ دینا تھا، تاکہ ان کے ایمان کو خالص کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو رنج پر رنج، رنج پر رنج، یعنی ایک رنج تھا اس کے اوپر ایک اور رنج اس لیے دیا گیا تاکہ مستقبل کے لیے انہیں یہ سبق ملے کہ وہ کسی دنیاوی چیز کے کھو جانے یا کسی مصیبت کے آنے پر غم نہ کریں۔ یہ کوئی معمولی غم نہ تھا، بلکہ پے در پے صدمات تھے، شکست کا غم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر کا غم، اپنے لاتعداد شہیدوں اور زخمیوں کا غم، اور یہ خوفناک غم کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں اور دشمن مدینے میں داخل ہو کر سب کچھ تباہ کر دے۔ اور اس شدید آزمائش کے باوجود اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے حال پر ہمیشہ موجود رہی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور معافی، جنگ احد کا سب سے امید افزا سبق اللہ کی رحمت اور معافی کی وسعت ہے۔ شیطان نے تو اپنا کام کیا، لیکن اس سنگین غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو معاف فرما دیا۔ قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا۔ اللہ اکبر! اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس معافی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مفسرین کے مطابق تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ معافی محض ایک بخشش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی الہی مداخلت تھی جس نے اسلامی جماعت کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ یہ معافی اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور توبہ کرنے پر انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ جنگ احد سے اگر ہم کچھ خلاصے کے طور پر اہم اسباق کو دیکھیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اطاعت کی اہمیت، یعنی امیر کے حکم کی تعمیل فتح کی کنجی ہے، جبکہ نافرمانی شکست اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری بات دنیاوی لالچ کا خطرہ ہے۔ دنیا کی محبت اور اس کا لالچ انسان کو اس کے اصل مقصد سے بھٹکا سکتا ہے اور بڑے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور پھر آزمائش کا مقصد، مشکلات اور آزمائشیں مومن کے ایمان کو جانچنے، اسے پاک کرنے اور مستقبل کے لیے اسے مضبوط بنانے کے لیے آتی۔ اللہ کی رحمت انسان سے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اور معافی ہمیشہ اس کی غلطی سے وسیع تر ہوتی ہے۔ جیسا کہ احد میں سنگین غلطی کے باوجود اللہ نے مومنین کو معاف فرما دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔